كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر. ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی اکتائی کبریائی اللہ مالک اللہ واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، داتا گنج بخشے، رج بخشے، لج پالے، غریب نواز. کائنات کے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلا ہے، ابد تک کلا رہے گا.
اور کل قیامت کے دن اس کلے حکمران کی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار تیرے تے میرے دلہ دی بہار ساڈی جن جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم دی ذات اقدس. صاحبوں اور ساتھیوں اور میری معززات مکرمات ماں بہنوں، تسا سب نو اس بات کا علم ہے کہ اس ماہ سفر کے مہینے کی ابتدا ہو گئی ہے. اور آج 11 سفر دا دن ہے، یعنی سفر کے مہینے کی 11 تاریخ جو گئی. رات 11ویں شریف بھی لوگاں بڑے ہمیں دعوے دے نال پکائیے، پھر ونڈی ہے، پھر کھادی ہے. کل سارا دن ساڈا یہ المیاں سی کہ دکاناں تو دودھ نہیں ملیا. دوجے پاسے وہ لوگ بھی ہے نے جڑے آندے نے سفر دا مہینہ منحوس ہے، یعنی سفر دا مہینہ نحوست والا ہے. یہ اندر کوئی بھی کام شروع کرو گے وہ اندر گھاٹا ہی پوے گا، لوس ہی ہوئے گا، پرافٹ کدی نہیں آ سکتی، بچت کدی نہیں آ سکتی. تیجے پاسے وہ لوگ نے جڑے آندے نے سفر دے مہینے جے اگر کوئی شادی کرے گا تو انشاءاللہ سال دے وچ طلاق ہو جائے گی. اور میں آج یہی مہینے کی فضیلت کے اتنے جمعہ پڑھانا ہے. رمضان کی فضیلت سنتے ہو، آج سفر کے بارے جو لوگوں کے خیالات نے انہوں کے اتنے میں روشنی پانا چاہنا اور دعا گو ہاں اللہ جو آج اتنے بیٹھ کے سنیے جو سنائیے اللہ تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرما. ایک اور گروہ اٹھیا، انہاں آخیا کہ اس مہینے کے اندر ہر بندے کا تارا گردش ہوتا ہے. نجومیہ کا گروہ جڑا ہے، ہر بندے کو چاہیے اس مہینے کے اندر کوئی نیک کام کی ابتدا نہ کرے، بلکہ کئی نے ساڈے ایسے بھی بھائی بندے اس مہینے کے گھروں نہیں نکلنا چاہیے. یار ساڈا عقیدہ ایڈا ہی کچا ہو گیا ہے، 30 35 40 لاکھ کی گڈی لیتے ہیں، پیچھے ٹوٹا لے کر لمکایا کیوں وہ نظر نہ لگ جائے. ایمان نہ دسو لاہوری ہو کہ گڈی بہت سونی ہے کہ گڈی چلان والا بہت سونا ہے. جہے چہرے تے رب نے ہاتھ مار کے کیا سی کہ میں تیرے تو ود کے سونا کوئی بنایا ہی نہیں. 35 40 لاکھ کی گڈی کی کی حیثیت انسان کے سامنے؟ انسان بہت افضل ہے، انسان بہت عزت والا ہے، انسان بہت پیارا ہے کہ گڈی بہت سونی ہے. یقیناً سارے کا جواب ہوئے گا انسان زیادہ پیارا ہے. پھر ایک تولا گڈی مگر لمکانے دوجا گل چ کیوں نہیں پاؤندے کہ بھی یار کتے نظر نہ لگ جائے. اور دو دیاں دا جو کل بڑا زیادہ زبان دے تے کلمہ سی بھائی اسد گجر صاحب تے میرے گجر برادر نے تعلق رکھدا تو تانوں تے زیادہ پتہ ہے. اے جی اج اگر دودھ ویچیا تے ساڈیاں مجھاں گھومنے لگ پڑنگیاں. اور بھائی ایک چھوٹی جی سرسری جی گل کرنا چاہنا، جس رب نے 4 نالیاں دے وچوں وعدہ بھی لبن خالصا 4 نالیاں نے مجھ دے ڈھڈ دے اندر، ایک پیشاب دی نالی، ایک خون دی نالی، ایک گوبر دی نالی تے چوتھی دودھ دی نالی ہے.
رب نے انہاں چارے نالیاں دے وچوں وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا رب نے خالص دودھ تینوں عطا کیتا ہے. کدی دودھ دے وچ پیشاب مکس ہو کے نہیں آیا, کدی دودھ دے اندر گوبر مکس ہو کے نہیں آیا, کدی دودھ دے اندر خون مکس ہو کے نہیں آیا. جڑا رب پورا سارے نہ تیناں نالیاں دے وچوں چوتھی دودھ دی پاک باز تے خالص نہر کڈدا ہے, جڑا کڈن تے قادر ہے. کیا اس دل تے اندر دودھ دین تے قادر نہیں؟ اور آئیے گل ہو رہی گل کرتا جاواں. میرے موضوع کے متعلق گل دین چاہیے. انہیں دودھ نکلے ہے, 4 بوتلاں اپنے تھلے فٹ کیتیاں مجھ دے, انہاں دا منہ بھی تھلے وے تے انہاں بوتلاں دے وچوں پریشر دے نال دودھ بھی آ رہا ہے تے تھلے رب نے کوئی ڈھکن بھی لایا. رب آندے نے میری قدرت ویکھ, میری ذات نال شرک کرن تو پہلے کہ میں انہاں 4 بوتلاں دا منہ بھی تھلے وے تو دودھ بھی پریشر نال آ رہا ہے, میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ ضائع ہویا کہ نہیں کسی مائی کا دودھ. اگلی گل فرمایا دودھ چورے ہیں. آسمان تے رب نے کیمرہ فٹ کیتا ہے وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. انہیں تھوڑی دیر واسطے کٹے نوں چھڈیا ہے پائے تھلے, انہیں 2-4 منہ مارے, مجھ نے سارا دودھ حوالے چلایا, انہیں کٹے نوں کھچ کے پیچھے کیتا جا پارٹی لے کے تھلے بیٹھ گئے. آسمان تو آواز ہوتی ہے مجھ نوں کہ ہے تو تہاڈے ماں پتراں نال زیادتی ہوئی ہے پر لت بھی نہیں رانی تے کچھ بھی رانی نہیں. انہیں دودھ جیڑا ہے بالٹی چ پی گیا. جیڑی میں گل دسنا چاہتا سمجھانا چاہتا, یہ اندر کواہے دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں, ڈیو پاؤ, مرنڈا پاؤ, پیپسی پاؤ خالص نہیں, حتیٰ کہ زمزم بھی پا دیو دودھ خالص نہیں. کیوں؟ کیونکہ دودھ وہی خالص ہے جڑا ڈائریکٹ مائی دے تھنا چوں نکلے ہے تے دین وہی خالص ہے جڑا ڈائریکٹ آمنہ دے لال دی زبان چوں نکلے ہے, جدے اوتے رب نے مہر لا دتی الیوم اکملت لکم دینکم. یہی آپ میں خطبے دے اندر پڑھی. اور ایک اور گروہ اٹھیا, انہاں کیا کہ اس مہینے دے اندر نفع نقصان کا مالک رب نہیں بلکہ مہینہ. اللہ اکبر. میں رات پڑھ رہا سا, اللہ پاک نے 3 مہینیاں حرمت والا آگے پیچھے بنایا, ٹوٹل 4 مہینے حرمت والے نے, جنہاں جو 3 مہینے اگے باڈی گرے ہوندے ذوالقعدہ, ذوالحجہ تے محرم. انہاں مہینیاں دے اندر اللہ پاک نے جہاد تے پابندی لگائی سی. مسلمان انہاں مہینیاں دے اندر جہاد نہیں سن کرتے, اور جب 3 مہینے گزر گئے پھر مسلمان میدان جہاد کر دے. اور انہاں 3 مہینیاں تو بعد جب مسلمان جہاد کرتے سفر کے مہینے دے اندر, محرم تو بعد سفر کا مہینہ ہوتا ہے, سفر کے مہینے مسلمان جہاد کرتے تے کفار دیاں بیویاں بیواہ ہوندیاں جو اپنے خامدہ دے, اپنے بندیاں دے, اپنے شوہراں دے غم دے اندر قصیدے پڑھ دیاں, اور قصیدیاں دے اندر کہدیاں کہ جڑا سفر دا مہینہ ہے تے بڑا منحوس ہے, اے جدن دا چڑھیا ہے ساڈے بندے خامد لے گئے. اے کون کہدیاں سن؟ کفار دیاں بیویاں, مشرکین دیاں بیویاں, منافقین دیاں بیویاں. تو قرآن نے کی کیا؟ انہیں اس گل کے اوپر اختلاف پی گیا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل چلدیا ہوں سارے مسلمانوں بھی عام ہو گئی. اور بھائی اگر سفر کا مہینہ منحوس ہے, منحوست والا ہے, منحوس ہے, اس مہینے کے اندر یاد بھی کیوں کرتے ہو, نیکی کا کام کیوں کرتے ہو؟ استغفر اللہ معاذ اللہ, میں کہنا نہیں چاہتا پیر عبد القادر جیلانی منحوس بولیے پریشان کیوں ہوتے ہو, گل نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سفر کے مہینے کے اندر خاص یہ کہنا کہ مہینہ منحوس ہے, لوگوں یہ گل نہ شرعی طور پہ ٹھیک ہے تے نہ ہی ذہنی طور پہ ٹھیک ہے. کوئی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ سفر کا مہینہ جڑا منحوس کیا جاوے نو. آئیے قرآن کو پوچھیے, انہیں اس گل کے اوپر ساڈا اختلاف پی گیا. مسلمانوں کا
اختلاف پی گیا تے ایدہ حد سانو قرآن نے دسیا ہے. انہیں دسیا ہے قرآن نے یہ حد دسیا ہے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر کے کہہ دیو یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وأحسن تأویلا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر کے کہہ دیو اپنے مومنہ مسلمانوں کہہ دیو اپنے امتیاں کہہ دیو ترجمہ سن لے لہوریا اپنے سینے ٹھار لے قرآن کی بیان دے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے رسول دے اتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فرمایا اطاعت کرو اللہ دے رسول دی تیجے بندے دی اطاعت نہیں کرنی کسے کائن تے جادوگر دی اطاعت نہیں کرنی کسے نجومی دی اطاعت نہیں کرنی. فرمایا اطاعت کرنی ہے اللہ دے رسول دی جڑی گل دے اندر بھی اختلاف ہو جائے واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء. فرمایا جڑی گل دے اندر بھی تنازع پہ جائے جڑی گل دے اندر بھی پریشانی پہ جائے جڑی گل دے اندر بھی اختلاف پیدا ہو جائے جڑی گل دے اندر بھی جناب پریشانی والا معاملہ بن جائے اختلاف پہ جائے اللہ اکبر کبیرہ لڑائی پہ جائے جڑی گل دے اندر بھی فرمایا اس گل نو کرنا کی ہے فردوہ الی اللہ والرسول اس گل نو لٹا دینا اللہ دے رسول وال. مطلب کی اس گل دا کسے گل دے اندر اختلاف پہ جائے او دا حل کسے امام دے کولوں نہیں پوچھنا او دا حل کسے خطیب دے کولوں نہیں پوچھنا او دا حل کسے فقیہ دے کولوں نہیں پوچھنا او دا حل کسے مجتہد کولوں نہیں پوچھنا بلکہ جس گل دے اندر اختلاف پہ جائے او دا حل لبنا تے قرآن چو لبنا یا بنا تے لال دے فرمان چو لبنا میں. اگلا بھی اپنے پتر سٹیا فرمایا جدو تسی اللہ کے رسول وال لوٹ جاؤ گے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر او لوگ جڑے ایمان لے آندے نے اللہ دے اوتے تے آخرت دے دن دے اوتے او تے اپنی گلاں دے فیصلے بھی رب دے چھڑ دیا کردے نے ذالک خیر واحسن تأویلا. ترجمہ سن لے لہوریا آپس دے اندر کوئی بھی اختلاف پہ جائے اللہ کے رسول کی عدالت سے اختلاف لے کے جانا ہے. آئیے جی سمجھے ساڑھے بعض بھائی ایسے نے جڑے آجا میرے سفر دا مہینہ بڑا زیادہ منوس مہینہ ہے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ. پتہ ہے کدو نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دا پہلا تے آخری حج کیتا ہے. آقا علیہ السلام حج کر کے نکلن لگے نا آسمان تو جبریل آ گیا فرمایا سونیا اج تواڈے اوتے دین اسی مکمل کر دیتا وے الیوم اکملت لکم دینکم اج دے تواڈے اوتے دین مکمل ہو گیا اکمل ہو گیا کامل ہو گیا کامل تے اکمل دین تانوں عطا کر دیتا گیا ہے. سونیا محبوبہ اج تو بعد اگر کوئی اس دین کے اندر اضافہ کرے گا وہ بھی بدعت کرے گا اگر کوئی کمی کرے گا وہ بھی بدعت کرے گا. ایمان نہ دسو میرے پیغمبر تے جدوں دین مکمل ہو گیا آقا دے اوتے دین مکمل ہون تو پہلے کوئی ایک
حدیث ایسی دکھا دیو کہ اندر میرے پیغمبر نے کیا ہوئے سفر کا مہینہ منوست ہے، نحوست والا مہینہ ہے، یا سفر کے مہینے دے اندر میرے صحابہ کوئی نیک کام دی خدا نہ کریا جے۔ میرا پیغمبر تے او پیغمبر ہے جنہیں اپنی خلوت تے جلوت دے مسئلے بھی تینوں مینوں دس دیتے نے۔ اما جی عائشہ نے میرے پیغمبر دی بستر والی زندگی بھی بیان کر دیتی ہے، اما جی عائشہ نے میرے پیغمبر دی طہارت والی زندگی بھی بیان کر دیتی ہے، اما جی عائشہ نے اگر میں قدم ہو رکھے چلا، ماں جی عائشہ نے میرے پیغمبر دی جنابت والی زندگی بھی بیان کر دیتی ہے۔ میرے دوستا پیچھے کوئی کسر رہ گئی سی کہ اس مہینے دے بارے اما جی عائشہ نہ دس دیاں یا میرے پیغمبر نہ دس کے جاندے۔ آئیے قرآن کا ایک اور مقام سن لو، اللہ اکبر کبیرہ، اس مہینے نو منوس کہن والیو اللہ نے میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو والعصر ان الانسان لفی خسر، ترجمہ کیے فرمایا میرے محبوبہ اپنے امتیاں کہہ دیو زمانے نو گالی نہ دیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوبہ تیرے امتی جڑے نے بعد ایسے بندے بھی ہے نے صحابہ دے وچوں جڑے میں رب نو گالی دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ نے اس گل دا علم نہیں سی تے نبی پاک کو اللہ کہہ رہے فرمایا سونیا بعد لوگ ایسے بھی نے جڑے میں رب نو بھی گالیاں دیندے نے۔ آقا فرماتے نے اللہ جی تانوں گالی کون دے سکتا ہے؟ فرمایا سونیا اپنے صحابہ نو کہہ دے کہ کوئی صحابی بھی زمانے نو گالی نہ دے، زمانے نو برا بلا نہ کرے، کسے مہینے نو گالی نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ زمانے نو گالی دیندا تے اللہ کہہ رہا میں ہی زمانہ واں، میں ہی مہینے واں، میں ہی سال، میں ہی زمانہ واں۔ اگر کوئی بندہ زمانے نو برا بلاتا تو کنوں کہہ رہے ہیں؟ بولیے۔ اگر کوئی بندہ آتا سفر کا مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے تو کنوں کہہ رہے ہیں؟ منحوس اللہ نو کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری گل فرمایا سونے اعلان کر کے کہہ دیو اگر مہینہ منحوست والا ہوندا تے قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اور جڑے لوگ آندے نے مہینہ نحوست والا انہاں نوں جا کے پوچھو نا تانوں کنے دسیا ہے مہینہ نحوست والا ہے؟ قرآن کی کہہ رہا ہے؟ فرمایا کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ نقصان دا مالک بولیے اگر مینوں پتا ہوندا اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک ہوندا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء۔ اللہ میرے سونیا کہہ دیو اگر میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک ہوندا تے میں بلائیاں کٹھیاں کر لیندا، میں سکھ ہی سکھ کٹھے کر لیندا، مینوں دکھ ہوندا ہی نہ، مینوں کدی دکھ ہی نہ پہنچدے۔ نبی دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا اگر آقا نوں پتہ ہوندا سکھاں دا، نبی نوں علم غیب ہوندا تے نبی دا کوئی بیٹا فوت ہوندا، آقا جدھر سجدے چ رب کے ڈگے نے اللہ امت تھوڑی ہے، امت بہتی ہے، تعداد تھوڑی ہے جنہوں نے بغیر حساب تو جنت داخل کرنا ہے، انہاں نے میرا نبی یہ نہ اللہ مینوں دکھ نہ دکھائی۔ فرمایا سونیا کہہ دیو اگر تسی اپنی جان دے نفع نقصان دے بھی مالک ہوندے تے تانوں کدی دکھ اوندے ہی نہ۔ نبی دی زندگی دے اندر نبی دے تینے بیٹے فوت ہوئے نے، نبی دیاں بیٹیاں بھی فوت ہوئیاں نے، تے اولاد تو بعد کے بھی کوئی دکھ ہے بھلا؟ اللہ اکبر۔ ایک قرآن دی آیت دستی ہے کہ نفع نقصان دا مالک کے مہینہ نہیں بلکہ رب دی ذات ہے۔ آئیے ہن اگے چلیے، سب تو پہلا اس مہینے دے اندر شرک کیتا جاتا ہے، نفع نقصان دا مالک اللہ نو چھڑ کے اس مہینے نو بنایا جاتا ہے۔ آئیے میرے پیغمبر دی حدیث سنیے، آقا فرماندے نے کسی صحابی نو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نال ایک دن سواری دے سوار نے آقا فرماندے نے معاذ دو گلاں اپنے ذہن چ بٹھا لے،
سونے کیڑی گل فرمایا پہلی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی مل جائے تینوں نقصان پہنچان دے تے جب تک رب نہیں چاہتا تیرا نقصان نہیں ہو سکتا. اگر دوجی گل ہے اگر پوری دنیا چاہے تینوں نفع پہنچان دے تے پوری کائنات مل جائے اگر رب نہیں چاہتا تینوں کوئی نفع بھی نہیں دے سکتا. یہ مہینے کی کسر نکل نہیں گئی آدھے مہینہ نفع نقصان کا مارا کے سفر دا. پوری کائنات جڑی یہ مل جائے تینوں نقصان پہنچائے نہیں پہنچا سکتی جب تک رب نہ چاہے. دوسری بات اس مہینے تو بد شگونی لئی جاتی ہے. ہن بد شگونی کینوں آندے نے زمانہ جاہلیت دے اندر اگر کوئی بندہ سفر شروع کردا سی سفر تے جان تو پہلے اپنے گھر چوں باہر نکلدا سی یہ ہاتھ کے اندر ایک پرندہ ہویا کرتا سی کبوتر کہہ لو کوئی کسی قسم کا پرندہ کوئی مرغابی کوئی چڑی وغیرہ کے ہاتھ میں ہوندی سی. جویں دروازے چوں باہر نکلدا سی اس پرندے نوں اڑاندا سی. اگر یہ پرندہ اڑ کے سجے ہاتھ جاندا سی پھر سفر شروع کرتا سی. اگر کھبے ہاتھ چلا جاتا سی تے اوتھوں ہی مڑ کے واپس آ جاتا سی. اور یہ دل دے اندر خیال ہوندا سی اگر میں ہوں سفر شروع کیتا میرے نال کوئی غلط کام ہو جائے گا. ساڈے بھی بعض بندے ایسے نہیں اکالی بلی رات لگ جائے نا سویرے سویرے کام تے نہیں جاندے ڈیوٹی تے نہیں جاندے کہ یہ جی کالی بلی راہ کٹ گئی. اللہ اکبر. اور جا کے پھر بندے کئی لوگ توتیاں دے کولوں اپنا احوال پوچھتے 10 بجے میں نوکری ملے گی کہ نہیں 10 بجے میرا پروموشن ہوئے گا کہ نہیں میری تنخواہ بڑھے گی کہ نہیں. اللہ اکبر. سب تو بڑا شرک اللہ دی ذات نال اے وے کہ اللہ دا حق اٹھا کے کسی اور نوں دے دے. پوچھنے لگے اللہ یہ کیوں مارتی ہے بابا جی یہ بڑی امتری ہے دانے ساڈے گھروں کھاتی ہے آنڈا نال جڑے کر دیتی. شیخ القرآن کہنے لگے تیرے اینے کو دانے کھا کے ایڈا کو آنڈا نال دے کر دیندی ہے تینوں دوبارہ نہیں کھاندا. دن رات او دا کھانے ہاں او دا ہنڈانے ہاں او دا دتا پانے ہاں او دا دتا کھانے ہاں او دا دتا ہنڈا رہے ہاں تے او دی ذات نال او دا کھا کے او دی ذات نال شرک کرے رب نوں بھی گوارا نہیں. کیا بات سی شیخ القرآن. سب تو پہلا حق کیدا ہے بولو الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. پہلی گل. دوسری گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے فرمایا لا عدوى ولا طیانت ولا حامت ولا سفر. ترجمہ کی ہے فرمایا لوگوں کوئی بیماری ایسی نہیں جیڑی ایک بندے تو دوسرے بندے نوں لگے. جیسے اگر میں کوئی گل کی تھی پھر ایشو بن جانا. کوئی بیماری ایسی نہیں جیڑی ایک بندے تو دوجے نوں لگے بلکہ دوجے دی تقدیر وچ لکھیا سی کہ نے فلاں بندے نوں ملنا ہی اینو وچ بیماری لگنی ہے. دوسری گل فرمایا والا تیارت فرمایا جڑا بندہ بدشگونی رہندا ہے بدشگونی میں تانوں دس دتا وے آ کئی بندے نہر دے اوتے کھلوتے ہوندے نے جناب ہاتھ دے اندر چچڑے بڑے جا کے شاپر نوں ہاتھ لوا کے تے نا چیلا نوں سٹن دیا کاواں نوں سٹن دیا اے کی ہے جی میرا صدقہ ہے. جڑا پھڑ کے کھلوتا ہے نا شاپر وہ بھی یہ موٹر سائیکل دے آلے دوالے کماندا ہے سر دے آلے دوالے کماندا ہے پھر وہ سٹدا ہے تیل بھی پھڑ کے نہر سٹتے ہیں بڑا. فرمایا جڑا بندہ بدشگونی لیندا یا انہاں چیزاں دے اوتے اپنا عقیدہ رکھدا ہے جڑیاں چیزاں دین چ جائز نہیں اونے رب دا حق اٹھا کے کسے اور نوں دے دتا ہوئے. اور تیجی گل والا ہاں ماتا اگر کوئی بندہ کسی پرندے نوں منحوس سمجھدا ہے یہ بھی درست نہیں. کئی بندے آتے ہیں الو منحوس ہے
آتے نے کہ نہیں کلو منوس آتے ہیں نبی دی حدیث والا ہاں ماتا کوئی پرندہ بھی منوس نہیں تے چوتھی گل والا سفارا لوگوں سفر دا مہینہ بھی منوس کوئی نہیں گلاں بڑیاں دھیان نال سن کے لے جا انہاں گلاں دے اوتے عمل کرے گا اللہ تیری دنیا دے آخرت سوار دے گا یہ حدیث سنیے نبی پاک نے فرمایا لا یقبل اللہ لصاحبہ البدعۃ صوم ولا صلاۃ ولا حج ولا عمرۃ ولا جہاد ولا صرفا ولا عدلا ولا یخرج من الاسلام کما یخرج الشاری من الزاہدین فرمایا دنیا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اگر کوئی بندہ اس واسطے کسی بدعت بھی دین کے اندر ابتدا کرتا ہے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار لوگوں ہر قسم دی بدعت جڑی ہے گمراہی ہے تے جنیاں بھی گمراہیاں نے ساریاں ہی جہنم دا گڑا نے تے جہنم دا گڑا کنا واسطے جنہاں میرے دین میرے نبی دے دین دے اندر نبیاں رسماں ایجاد کر لیاں جنہاں نے میرے نبی دے دین دے اندر 11ویں پکانی ایجاد کر دی جنہاں میرے نبی دے دین دے اندر ہتھاں دیاں لکیراں تو آواز معلوم کرنے شروع کر دیتے جنہاں میرے نبی دی دین میرے نبی دے دین دے اندر ستاریاں تو نجومیت اختیار کر لئی جنہاں میرے نبی دے دین دے اندر شرک نو اختیار کر لیا جنہاں میرے نبی دے دین دے اندر اے گلاں مشہور کر دتیاں اے اس قبر دے آلے دوالے سچ کر لاؤ تہاڈی دل دی کوئی تمنا پوری ہو جائے گی تے اگلے دن ایک دربار دا پتہ لگا اے جی 3 دفعہ اتنے آ کے نا طواف کرو صفا مروا بنائیے نشائی کرو اور اتنے شیطان اتنے بنایا وٹے مارو 3 دفعہ کرو ایک پورے حج کا ثواب مل جائے لوگوں یہ ساریاں دیاں ساریاں کلو بدعت ضلالہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے اے بدعت تے بدعت جڑی ہے ضلالت تے گمراہی ہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار لوگوں ہر گمراہی جڑی ہے جہنم میں لے کے جائے گی اجے نہیں سمجھیا جدوں میرے پیغمبر دی حدیث آقا نے بیان کی تھی صحیح البخاری حدیث نمبر 5717 صحیح مسلم حدیث نمبر 5788 بخاری تے مسلم دی حدیث ہے متفق علیہ جو کیا جاتا ہے ایک بندہ میرے پیغمبر دے کول آیا آ کے آندا سونیا محبوبہ ایک گل پوچھنا چاہنا میرا بیسی پینڈو جا بندہ آندا سونیا تساں کیا ہے لا ادوا ولا تیارت ولا حامت ولا صبر ہاں 4 چیزاں بیان کیتیاں نے کوئی بیماری بھی ایک دوسرے بندے نوں نہیں لگدی کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ادمی نہیں تے سونیا ایک گل دا جواب دے رہے ہو کی گل ہے سونیا میں جدوں اپنے اونٹاں نوں لے کے ریگستان دے علاقے دے اندر جانا میرے اونٹ جڑے نے بڑے صحت مند رہندے نے تے جدوں میں کسے آبادی دے اندر ہونا کسے شہر چ لے کے ہونا تے انہاں اونٹاں دے نال ایک ایسا اونٹ مل جاندا ہے جنوں خارش پئی ہوندی ہے اس خارش والے اونٹ تو باقی اونٹاں نوں بھی خارش پہ جاندی ہے تے سونیا تساں کیا لا ادوا ولا تیارت کوئی بیماری بھی متعدی نہیں میرے آمے محبوبہ تے دسو نا پھر میرے باقی اونٹاں نوں بیماری کیویں لگ جاندی ہے آقا فرماندے نے مینوں ایک گل دا جواب تو دے تیرے پہلے اونٹ نوں بیماری کیویں لگی ہے گل لگدا سمجھ نہیں آئی تیرے پہلے اونٹ نوں بیماری کیویں کو لگی ہے اون تے ریگستان چ لے گیا نوں بیماری کتھوں لگی ہے اوے تو پتہ چلیا بیماری تے شفا اللہ دے ہاتھ کے اندر ہے کسے اور دے ہاتھ کے اندر اور آئیے آگے چلیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا مسئلہ آیا اس مہینے دے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پچھلا جمعہ یار نے پڑھایا دے اندر بھی دسیا سی میرے پیغمبر نے شادی کیتی ہے اما دی فاطمہ دی تے کس مہینے دے اندر کیتی ہے لاج کیا جاتا لو جی 3-4 مہینے جڑے نے منوست والے نے
آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی محرم الحرام دے اندر کی تھی، محرم دی انتہا سی، سفر دا آغاز سی، میرے پیغمبر نے شادی نہیں کی تھی انہاں مہینیاں دے اندر، اور میرے نبی علیہ السلام نے انہاں مہینیاں دے اندر اپنے بچیاں دے، نبی دے صحابہ نے اپنے بچیاں دے حقیقے بھی کیتے ہیں۔ ایسا مطلب ہے جڑا اس مہینے دے اندر بچہ پیدا ہویا ہے او دا کی قصور ہے بھائی؟ قصور تو دے ماں پیو دا نا، جنہاں نوں پہلے گلنا چاہیے سی کہ ساڈے بچے دی پیدائش کدوں مہینے چ ہونی، او بچے دا کی قصور ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان قضا و قضا لو تفتح عامل الشیطان، لوگوں اگر کوئی بندہ یہ گل آندا ہے کہ کاش میں اس مہینے دے اندر ایک کام نہ کردا تے میرے نال بھی انج نہ ہوندا، آقا فرماتے نے جڑا کاش لفظ ہے، لو لفظ، کاش دا جڑا لفظ ہے، کاش میں صبح کرونا نکلدا میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوندا، کاش میں شام کو اس کام کی ابتدا نہ کردا، کاش میں صبح سفر پہ نہ نکلدا، کاش میں کاروبار نہ کیتا ہوندا، کاش میں قربانی یہ نہ لئی ہوندی۔ اللہ اکبر کبیرہ جڑا بندہ ایک کاش دا لفظ بولدا ہے، آقا فرماتے نے کاش دا لفظ بولنا شیطان دا دروازہ کھول دیتا ہے، انہیں جیڑا بھی کام کرے گا اے اندر شیطان برابر دا شریک ہوئے گا۔ اجڑا کاش لفظ بول دے، اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلا مسئلہ اس مہینے کے اندر اللہ دعا قبول نہیں کر دے۔ ایک چھوٹی جی گل کرنا چاہنا، اگر رب اس مہینے سے دعا قبول نہیں کرتا پھر 11ویں دی رات 100 نفل کیوں پڑھتے ہو؟ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یار اگر اس مہینے کے اندر رب دعا قبول نہیں کرتا پھر مسیطہ جی کیوں ہوندے ہو؟ ایویں اپنے کولوں نہ گلاں بنایا کرو، اے مہینہ جڑا ہے اے بھی عام مہینیاں دی طرح ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ، تیجی گل اس مہینے دے اندر جڑی بڑی عام ہے تو ویسے بھی عام گل ہے، جدوں تارا ٹوٹے نا جی تے دعا کریا کرو اللہ دوبارہ دن کر دے، تارا ٹوٹے تے دعا کرو اللہ رات نہیں کرتا۔ یہ بھی بدشگونی ہے نا، قاعدہ موضوع بھی ہے بدشگونی دے متعلق کہ تارا ٹوٹتا دیکھو جو منگو گے رب عطا کرے گا۔ ہن تارا کیوں ٹوٹتا ہے یہ حدیث سن لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شیطان کھڑا ہوندا ہے، اے دے اوتے دوجا شیطان کھڑا ہے، تیجا چوتھا پنجواں چھےواں، کردیا نا کیتے شیطان دے اوتے کھڑا ہوندا ہے کہ آسمان تک جا کے لگ جاندا ہے، پھر اتنے کان لا کے نا اللہ دیاں گلاں سمجھے، پھر انہاں گلاں دے وچوں ایک گل سمجھ ہوندی ہے تے وہ آ کے نا زمین تے کناں دسدے نے جادوگراں نوں کہنا، پھر وہ جادوگر وہ گل ایک دے نال 100 گل آپ لاوندا ہے جو لوگ اج مشہور کر دیندے نے۔ یہ جڑا تارا ٹوٹدا ہے جدو فرشتیاں نوں معلوم ہوندا ہے کہ شیطان ایتھے کھڑے نے تے آ کے کان لگایا اللہ دے آسمان دے نال کان لا کے سنن دے نے، پھر اللہ حکم کردا ہے تارا ٹوٹ کے انہاں دے پیچھے لگ جائے اور انہاں نوں جتھے وائدا شیطان سڑ جاندا ہے مر جاندا ہے تے باقی شیطان آ کے اگے وحی کرتے ہیں ان الشیاطین ایوہون الی اولیاء اللہ اکبر۔ انہیں تو صاحب لاؤ کہ ایک چیز رب نے سزا واسطے مقرر کی تھی ہے وہ تو دعا کرو گے دعا قبول ہوئے گی، تو لہذا یہ گلاں سب من گھڑت نے۔ ہن اگلی گل آئی اس مہینے کے اندر لوکی جا کے کاہناں نوں اپنے ہاتھ وکھاندے، اب ایک بھائی میری ہاتھیاں نیکاں چ کی ہے، تیرے ہاتھیاں نیکاں چ ڈانگاں نے، چیتر میں ہو کی ہے۔ میرے پیغمبر دی حدیث سن لے لاہوریا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں جادوگراں دے کول جاندا ہے 40 دن تک اودی عبادت ہی قبول نہیں ہوندی۔ حدیث سن لو آقا فرماندے نے من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول
فقد کفر بما انزل علی محمد. پہلی حدیث کی سی کہ 40 دنوں تک وہ نماز قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی. دوسری حدیث سن لو، فرمایا من اتا الرافن. نبی پاک نے فرمایا سی لوگو 4 کام ایسے نے جڑے میری امت دے اندر بھی رہن گے، جڑے زمانہ جاہلیت والے نے میری امت دے اندر بھی رہن گے. 4 کام آقا فرماتے نے پہلا کام کی ہے، زمانہ جاہلیت دے اندر مشرکین اپنے حسب و نسب دے ذاتاں دے فخر کرتے سن. میں جٹ برادری دا، میں گجر برادری دا، میں یہ کر دیا گا، میں وہ کر دیا گا. ہیرانے ہونے دی راجپوت ہونے اسی مغل برادریاں تے لگے سن. زمانہ جاہلیت دے اندر کافر جڑے سن او حسب و نسب تے فخر کرتے سن تے کم ذاتاں والیاں نوں تانے تے تشریح کرتے سن. آقا نے فرمایا سی ایک گل میری امت چ بھی رہے گی. دھیان نہ گلاں سمجھ کے جانی، اج کوئی عوامی تقریر نہیں ہوگی، اج تربیت کر رہے ہیں. اللہ میرے تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے، تانوں کروان دی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام لوگ اس کو نسب تے فخر کرن گے. کئی لوگ گڈیاں وغیرہ موٹر سائیکل وغیرہ لایا ہوتا اپنی برادری کا نام، کوکر برادری، جنجوا برادری. دوجی گل فرمایا، دوجی گل یہ میری امت کے اندر جڑی گل عام ہوئے گی، دوجی گل پہلی گل ذات تے فخر کرن گے، دوسری گل جدوں بھی کسے نال اٹھن گے بہن گے او دی ذات دے اوتے تانا دین گے، کسے نال لڑن گے او دی ذات تے تانا دین گے. تم تے ہے ہی کمی ہے، تو تے ہے ہی کم ذات ہے. میں کسے ذات دا نام نہیں لینا چاہتا ورنہ ایتھے کوئی مسئلہ بن جائے گا. اے جڑے لوگ نے نبی پاک نے فرمایا پہلی گل اپنی ذات تے فخر، دوجی گل دوجے دی ذات نو کم تر سمجھن گے. اے دے پیو ساڈے کمی سن، اے دا دادا ساڈے دادے دا کمی سی. نبی پاک نے فرمایا جدوں یہ گل عام ہو جائے گی لوگوں ایک گل یاد رکھیا جے پھر قیامت بھی قریب آ جائے گی. تے تیسری گل کی ہے، فرمایا لوگ قرب قیامت دے کم کرن گے، میری امت دے اندر بھی یہ کم آ جائے گا. لوگ ستاریاں تو اپنے احوال پتہ کرن گے. لئیے دا واقعہ ایک جادوگر سی، واحد سی کارے دا جادو کرتا، شاید ہن بھی ہو. وہ دے کول نہ ایک اینکر گیا میڈیا والا، انہیں کہا تسی ہاتھ ویکھ کے لکیراں ویکھ کے حوال دس دے ہو، آ میرا بھی ہاتھ ویکھو. انہیں ایک ہاتھ اگے کیتا، دوجے دے تے جُتی پھڑ لئی. آندا مینوں اے دسو میری لکیراں چ لکھیا کہ میں تانوں جُتی مارنی ہے کہ نہیں مارنی. بول دے دیا ہسن دی نہیں، رون دی گل ہے، پریشان ہون دی گل ہے. وہ چپ نے کہا جنہوں اپنے احوال کا نہیں پتا وہ دوجیاں دے احوال دسن دے ہے. کئی لوگ بچہ بچی پیدا ہون تو پہلے جادوگراں کو جان گے، دسو جی میری بیبی نو ویکھ کے بیٹا ہونا کہ بیٹی ہونی ہے. وہ جب جادوگر بھی کو آندا تیری بڈھی دا ستارا گردش سے گردش سے یہ خیال کر. تے چوتھا کام فرمایا آقا فرماندے نے میری امت کے اندر نوحہ عام ہو جائے گا. آج اگر کوئی بندہ مرتا ہے تو دی بڈھی جڑی ہے نوحہ کرتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، اپنے منہ تے تھپڑ مارتی ہے. فرمایا میری امت کے اندر نوحہ عام ہو جائے گا اور غم جڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور نوحہ جڑا صرف بتلاوا ہے، ایک غم نہیں، صرف بتلاوا ہے. میرے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم تیجا تے آخری بیٹا دنیا تو گیا ہے. آقا رو رہے نے تے سیابان دے سونیا تساں دے سانوں کیا رونا نہیں، پریشان نہیں ہونا، نوحہ نہیں کرنا. آقا فرماتے نے میرے سیابان دے سونیا اسی آپ رو رہے ہو. آقا فرماتے نے میرے سیابا رونا جڑا ہے نوحہ کرنا نہیں، اے تے غم دے آنسو نے. جدوں کوئی اپنا دنیا تو چلا جائے، جدوں کوئی جوان بیٹا اپنے کندھیاں تے قبر
قبرستان دے اندر چلا جائے، جدوں کوئی بچہ اپنے باپ دے موڈیاں تے چڑھ کے کھیڈن والا اج اپنے باپ دے کندھیاں تے چڑھ کے جنازہ دے اندر جا رہا ہے، جدوں کوئی باپ اپنے بچے نوں کندھیاں تے کھلان والا اج اپنے باپ نوں اپنے کندھیاں تے چوک کے جنازہ دے اندر لے کے جا رہا ہے، لاہوریا پھر آنسو بے ساختہ نکل جاندے نے، رونے بے ساختہ آ جایا کردے نے۔ او ماں جی نے 9 مہینے یا 1 سال 2 سال اپنے بچے نو اپنی چھاتی چوں دودھ پلایا ہے، جدوں ماں دنیا تو جان لگے پھر آنسو تے نکلیا کردے نے، جدوں بیٹی کوئی دنیا تو باپ دی نظراں دے سامنے جان لگے پھر آنسو تے نکلیا کردے نے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑے میرے آنسو نے اے لوہا نہیں بلکہ تے میرے بیٹے دی محبت دی جدائی دے اندر کام دے آنسو نکل رہے ہیں۔ آنسوان نوحہ نہیں کہہ سکتے بلکہ نوحہ کی اپنے کپڑے پھاڑنا، اپنے منہ تے تھپڑ مارنا۔ جو ہے اگے چلیے گل اگے کریے، اگلی گل جیڑی ہے یہ بھی گل بڑی عام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے قرب قیامت لوگ کی کرن گے، ستاریاں تو موسم دے حالات معلوم کرن گے۔ اللہ موسم دے حالات لوگ معلوم کرن گے، بھئی یہ دن بارش ہوئے گی نہیں یہ دن نہیں ہوئے گی۔ تے اگلی گل کیڑی ہے فرمایا تاریاں تو بارش نہیں لین گے۔ اس تو بعد اگلی گل توجہ کرتے جایا جے، نبی پاک نے فرمایا علم غیب دا دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں جڑے جادوگر کرتے ہیں لوگ انہاں دے کول جانا زیادہ کر دین گے، انہاں دے کولوں لوگ اکثریت نال جادو کروان گے تے اپنے رشتہ داراں دے اوپر کروان گے۔ قرب قیامت زمانے نوں گالی دیتی جائے گی، زمانے نوں برا بھلا کیا جائے گا۔ آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں آخری حدیث پھر میرا سلام ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں معراج دی رات آسمان تے گیا، میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں، فرمایا سونیا ہر نبی نوں پیش کیتا گیا، کسی نبی دے نال 10 بندے، کسی نبی دی امت کے اندر 2 بندے، کسی نبی نال 1 بندہ، کسی نبی نال کوئی آدمی نہیں۔ کئی نبی ایسے بھی گزرے نے جنہاں دی کئی سال دی تبلیغ جیڑی ہے ایک بندے نو مسلمان بھی نہیں کر سکے۔ کیا آقا فرماتے نے کئی نبی ایسے جنہاں نال کوئی بندہ بھی نہیں، تے ایک مینوں لشکر دکھایا گیا، میں دیکھا لشکر بڑا بڑا ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ آقا فرماتے نے میں دل دے اندر گمان کیتا ہے میری امت ہوئے گی، جبریل آتا سونیا تہاڈی امت نہیں، تسی سجے پاسے ویکھو، میں سجے پاسے ویکھیا بہت بڑا لشکر ہے، جبریل آتا سونیا کھبے پاسے ویکھو، کھبے پاسے ویکھیا بہت بڑا لشکر ہے، سامنے اس لشکر نوں پرا کیتا گیا، فرمایا جبریل آتا سونیا ہن سامنے ویکھو، سامنے بھی بڑا بڑا لشکر ہے۔ آقا نوں جبریل آتا سونیا اے تہاڈی امت ہے، اگلی گل کی ہے، فرمایا سونیا اے تہاڈی امت جڑی ہے ایدے وچوں اللہ 70,000 بندہ بغیر حساب تو اپنی جنت دے اندر داخل کرے گا۔ اپنی جنت دے اندر اللہ 70,000 بندہ بڑھے گا بغیر حساب۔ نبی علیہ السلام میں کر کے مسجد نبی جو کر چلے گئے، صحابہ نے ٹولیاں بنا کے مسجد نبی چ بیٹھ گئے، صحابہ مسجد نبی چ بیٹھ گئے ٹولیاں بنا کے، صحابہ سوچن لگ پے کیڑا بندہ ہے جڑا بغیر حساب تو خوش نصیب، کیڑے 70,000 خوش نصیب نے جڑے بغیر حساب تو جنت جان گے۔ جاؤ مرکز تو عید کمانے والا کھچا کھچ پڑی ہے، ایک گلاں نو اپنے ذہن دی تختیاں تے لکھ کے لے جا، انہاں گلاں تے عمل تو کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ تسی سارے دے سارے انہاں 70,000 بندیاں دے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے ادھر چ گئے، اما جی عائشہ دے ادھر چ چلے گئے، صحابہ نے بات جو گورے فکر کرنا شروع کر دیتا، کوئی صحابی آتے وہ لوگ ہون گے جنہاں دی ولادت اسلام دے اوتے ہوئی ہے، جنہاں نے حالت مشرحات شرک نو نہیں دیکھیا، وہ لوگ ہون گے جنہاں نے کبھی اللہ دی ذات دا شرک نہیں کیتا۔ دوسرے بندے کوئی صحابہ کہنے لگے نہیں وہ بندے کون ہون گے، وہ تے نبی دے صحابہ اسی ہوواں گے۔ تیجا ٹولا اٹھیا وہ کہنے لگا
نہیں یار اسی بھی نہیں، بلکہ وہ لوگ ہون گے انہاں نبی نو ویکھیا بھی نہیں لیکن پھر بھی پیغمبر تے ایمان رکھن گے، جنہاں دے بارے نبی پاک نے بڑا زیادہ مقام دسیا، یعنی تو تے میں ایڈی دیر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے دے اندروں مالی عائشہ دے حجرے چوں باہر آ گئے، آقا فرماندے نے کی گل ہے، کی پریشانی ہے، کی گل ہے، کیوں اس طرح گلاں کر رہے ہو؟ سونیا ساڈا چھوٹا جہا مسئلہ ہے، کی مسئلہ پی گیا، کی اختلاف پی گیا ہے؟ سونیا اسی آنے ہاں کہ 70,000 بندہ کیڑا ہوئے گا جڑا بغیر حساب تو جنت جائے گا، اس بارے اسی اپنا ذہن لگا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں 70,000 بندہ کیڑا ہے؟ ہم الذین لا یرکون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ ہون کے دوسری حدیث تجھی بھی سن لو، ہم الذین لا یسترقون ولا یستطیرون ولا یکتون ولا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ ہون گے جڑے نہ کدی کام کرتے سن نہ کدی کام کرواتے سن، وہ لوگ ہون گے جڑے نہ بدشگونی دیتے سن نہ بدشگونی دیتے سن، وہ لوگ ہون گے جڑے لوگاں نو اللہ تے توکل دی دعوت دیتے سن تے آپ بھی اللہ تے توکل کرتے سن۔ یہ تو مراد یہ نہیں کہ جڑا قرآنی دم جو بھی کروانا جائز نہیں، وہ نبی دے صحابہ نے بھی کیتا ہے۔ پھر آقا نے اس دم تے دسی کیا لیا ہوئے جڑی بکریاں ملیاں تو میرا حصہ دے ہو، قرآن دا دم نہیں، یہ دوجا دم ہے۔ فرمایا میرے صحابہ وہ لوگ ہون گے جڑے نہ کدی جادوگراں کول جان گے نہ کدی اپنے ہاتھوں نہ کے کرن گے۔ لاہوریا میں تینوں بڑی محبت دے نال دعوت دینا وا، اگر تو ایک کام کرنا تے بعد آ جا، اگر تو ایک کام اختیار کیتا تے بعد آ جا، اگر کدی کسی کاہن جادوگر نو جا کے اپنا ہاتھ دکھائے اللہ دا واسطہ دے کے گل کرنا وا، آج تو بعد کسی کاہن تے جادو نو اپنا جا کے اپنا ہاتھ نہ دکھاوی، کسی جادوگر دے کولو میری ماں بہنوں جا کے اپنا ایمان نہ خراب کریا جے، کسی جادوگر دے کولو تویز نہ لیا جے کہ تہاڈا خاوند تہاڈے تابع ہو جائے، تہاڈی اولاد تہاڈی فرما بردار ہو جائے۔ ایسا خاوند جڑا تابعدار نہیں ہوندا، جنوں کالے علم دے نال جناب روکیا جاوے، بلکہ ایسے طرح دے اندر میں تراکاں ہوندیاں آپ دیکھیاں نے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے میرے دوست اپنے ذہن کے اندر ایک تصور رکھ لے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں اللہ نے دین مکمل کر دیتا، آمینہ دلال دے سینے دے اتے